السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اس سلسلے میں آج سورۃ البقرہ کی آیت 213۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کانا ہے، لیکن یہاں ماضی کے انداز میں کانا تھا۔ الناس انس کی جمع انسان، انس، الناس انس کی جمع اناس ہے، اس پر الف لام آیا تو الناس بن گیا، حمزہ جو تھا وہ حذف ہو گیا۔ تو الناس لوگ، کان الناس لوگ تھے، امتن واحدتن ایک امت، امت جو ایک ہی مشن پر ہو، ایک ہی مقصد کے تحت زندگی گزارتی ہو، اسے امت کہتے ہیں۔ امتن واحدہ، لوگ ایک ہی امت ہوا کرتے تھے۔ فبعث اللہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی ایک تاریخی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ انسانیت جب شروع ہوئی تھی تو یہ ایک ہی امت تھی، سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام، سب کا دین توحید اور اللہ کے رسولوں کو مان کر ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی آتی ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک لوگ ایک ہی امت تھے، اور بتایا کہ ان کے درمیان 10 قرون، تقریباً 1000 سال کا ایک فاصلہ ہے۔ سب لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن پھر شیطان کی مداخلت سے اس نے اپنی دشمنی کو، جو اس کو انسانیت سے تھی، تو اس نے وہ دشمنی کی اور انسان کو سامنے کچھ تو شرک کی ایسی صورتیں پیش کی، اور انسان کو اس میں کچھ ایسی کشش نظر آئی اور انسان اس طرف نکل گیا، اس کی ایسی مت ماری۔ تو لہٰذا تمام انسانیت ایک امت تھی، مگر پھر چلتے چلتے وہ توحید سے شرک کی طرف چلی گئی، شرک کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی۔ تو جب وہ شرک کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، فا کے معنی تو پھر کیا ہوا کہ بعث، بعثت سے، بعثت کے معنی بھیجنا، فبعث تو بھیجا اللہ تعالی نے، النبیین نبیوں کو بھیجا۔ اور انبیاء کرام جب تشریف لائے لوگوں کی اصلاح کے لیے، انہیں واپس اپنے ٹریک پر لانے کے لیے، تو ان کی حیثیت 2 حیثیتیں بڑی واضح تھیں، مبشرین و منذرین۔ وہ مبشر بھی بن کر آئے، منذر بھی بن کر آئے۔ مبشر بشارت سے ہے، بشارت کے معنی خوشخبری کے ہیں۔ مبشر اس شخصیت کو کہتے ہیں جو خوشخبری دینے والا ہے، اور منذر اس شخصیت کو کہتے ہیں جو ڈر سنانے والا ہے، یعنی کسی کے غلط کام کا جو غلط انجام ہے اس سے خبردار کرنے والا ہے، متنبہ کرنے والا ہے، وہ منذر ہے۔ تو انبیاء یہ دونوں کام کرتے تھے۔ جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں، صحیح ٹریک پر ہیں، انہیں ویل ڈن، ان کو تحسین پیش کرتے، مبشرین تھے، ان کو خوشخبری دیتے تھے کہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ ومنذرین، اور وہ ڈر سنانے والے بھی تھے، خبردار کرنے والے بھی تھے، تنبیہ کرنے والے بھی تھے ان لوگوں کو جو غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں کہ نہیں تم غلط جا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ۔
تو یہ دو حیثیتیں تھیں، اللہ نے ان دو حیثیتوں کے ساتھ انبیاء کو مبعوث فرمایا. فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، مبشرین و منذرین، مبشر کی حیثیت سے بھی اور منذر کی حیثیت سے بھی. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، انبیاء تشریف آئے تو صرف شخصیتیں تشریف نہیں لائیں، بلکہ وَأَنزَلَ، اور انزل اتارا، نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا معہم، ان شخصیات کے ساتھ، مع ان کی معیت میں، الکتاب، کتاب بھی نازل ہوتی تھی، بالحق، حق پر مشتمل ہوتی تھی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. نبی کی تشریف آوری، کتاب کا نزول کیوں ہوتا تھا؟ لے، تاکہ، یحکم، حکم سے، حکم کے معنی فیصلہ کرنا، فعل ماضی ہے حاکمہ، اس نے فیصلہ کیا، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس انسانیت کے درمیان. کیونکہ جب انبیاء جب انسانیت پہلے ایک امت تھی، پھر اس کے بعد وہ فرقوں میں بٹ گئی، اختلافات کرنے لگی باہم، تو اللہ نے اختلافات کے فیصلے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس بارے میں جو اختلافو، اختلافہ اس نے اختلاف کیا، اختلافو ان سب نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں، یعنی جس پوائنٹ پر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے، انبیاء تشریف لائے ان کو حقیقت بتانے کے لیے، کتاب آئی ان کو فیصلہ دینے کے لیے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. یہ سلسلہ چلا انبیاء کا. آگے فرمایا وَمَخْتَلَفَ، وا کے معنی اور، ما کے معنی نہیں، اختلافہ اس نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں، دین میں، الا مگر، الذین جو لوگ، اوتو، اوتیا وہ دیا گیا، اوتو وہ سب دیے گئے، ہو وہ یعنی کتاب. فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اس کتاب میں پھر اختلاف کسی نے نہیں کیا. جب کتاب آتی تھی تو اختلاف کس نے کیا؟ انہی نے کیا جن وہ دی گئی. یعنی کتنی قابل افسوس بات ہے کہ جسے کتاب دی گئی وہ خود اس میں اختلاف کرنے لگ گئے. من بعدی اس کے بعد کہ ما جو جاءت آئی ہم ان کے پاس، البینات، بینہ کی جمع کھلی نشانی، واضح نشانی، روشن دلیل، بینات روشن دلائل آ چکے، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. پھر یہ صورتحال سامنے آنے لگی. اور یہ اختلاف کیوں کرتے تھے جو لوگ اختلاف کرتے تھے؟ اہل کتاب ہونے کے باوجود، اللہ کی کتاب کی امانت موجود ہونے کے باوجود، بغین، ان کی یہ جو ہوتی تھی یہ بغین ہوتی تھی، سرکشی کرتے ہوئے ہوتی تھی، بینہم باہمی، آپس میں، ان کے آپس میں. ایک صحیح کردار کے ایک طبقہ چل رہا ہے تو دوسرے نے کوشش کی کہ میری سرداری، میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو اس نے اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے کچھ اس میں تعویلیں کرنا شروع کر دی، ایک نیا رستہ قائم کر دیا، ایک نئی گدی بنا لی. باغیم بینہم، آپس میں یہ سرکشی کا معاملہ کیا انہوں نے. تو پھر فہد اللہ، تو ہدا ہدایت دی، اللہ نے، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، یعنی جو اپنے ایمان کی کیفیت پر، ایمان کی حیثیت پر جو لوگ قائم رہے کہ ہر حال میں ہم نے تو حق کا ہی ساتھ دینا ہے، چاہے چودراہٹ ملتی ہے نہیں ملتی، چودراہٹ مقصود نہیں ہے، دنیا کوئی مقصود نہیں ہے، ہم نے تو حق پر ہی رہنا ہے. جو حق پر قائم رہنے والے اور ایمان پر قائم رہنے والے ثابت قدم تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی. یعنی جب بھی کوئی ایک نیا مسئلہ آتا تو اللہ ان کی رہنمائی کرتا تھا، وہ صحیح رستے پہ رہتے تھے. فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، لما اس کی جو اختلافو، ان سب نے اختلاف کیا، فی جس میں، یعنی جس میں ان لوگوں کا باہمی اختلاف ہو جاتا تو اس میں صحیح رستے پر جو لوگ ہوتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو ایمان پر ثابت قدم تھے. من الحق، حق میں سے. تو حق کی ان باتوں پر وہ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، بِإِذْنِهِ،
یہ سب کچھ ہوتا تھا بے اذن ہی، اس اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ہی حق پر وہ قائم رہتے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، پھر اللہ نے انہی کی طرف اپنی توفیق کو انہی کی طرف متوجہ کیا۔ واللہ یہدی، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کی ذات ہے یہدی، جو ہدایت دیتا ہے، من یشاء، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، لہذا ہدایت کے لیے ہر وقت اللہ ہی کی طرف تمہاری توجہ رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی ہدایت دیتا ہے۔ الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط، ایسے رستے کی، مستقیم جو سیدھا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتے، اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، وہ پھر اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بار اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کان الناس امتاً واحدہ، کہ شروع میں سارے ہی انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی جب اختلاف ہو گیا ان کے آپس میں، تو پھر اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے تھے اور جو باطل والوں کو ڈراتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان کے ساتھ حق پر کتاب بالحق کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، یعنی جنہیں دی گئی تھی وہی اس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، یہ سب کچھ روشن دلائل آ جانے کے بعد ہی ہوا۔ بغیم بینہم، یہ سب کچھ انہوں نے باہمی ضد کی وجہ سے کیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔